بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں فوج کشی بلا جواز تھی اور آج 20 سال بعد بھی لادن کے 9/11 حملے میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کو بھی امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کی سلامتی کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرا فریق بھی معاہدے کی پاسداری کرے۔ اس موقع پر ترجمان طالبان نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آج 20 سال بعد بھی اس الزام کو درست ثابت نہیں کیا جا سکا۔ دوسری طرف دوستو، ایک اور خبر میں طالبان کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ کابل میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے خصوصی بات کرتے ہوئے طالبان کے ایک اہم رہنما نے کہا کہ بھارت کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ طالبان حکومتی امور بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک بلکہ بہت ہی اچھا دوست ہے اور ہم افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے پہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ طالبان رہنما نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک سے یکساں اور پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ طالبان حکومتی امور نہیں چلا سکتے۔ بھارتی حکومت نے افغان خواتین کی مدد سے انکار کرتے ہوئے ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو ایئرپورٹ سے ہی ملک بدر کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رنگینہ کارگر 20 اگست کی صبح دبئی کی پرواز سے براستہ استنبول نئی دہلی ایئرپورٹ پر پہنچی، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ہی نکلنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ خاتون رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں نئی دہلی پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ افغان خاتون رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر نے بتایا کہ دہلی ایئرپورٹ پہنچتے ہی مجھے ایسے ملک بدر کیا گیا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ رنگینہ کارگر جو افغان پارلیمنٹ کی رکن ہیں، اس کا کہنا ہے کہ کابل میں صورتحال بدل چکی ہے اور مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی۔ افغان رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ مجھے گاندھی کے ہندوستان سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ مصر میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص کو ڈاکٹر کے انتظار میں اس کے کمرے میں بیٹھے اچانک موت سے ہمکنار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ناگہانی موت سے دوچار ہونے والا شخص خود بیمار نہیں تھا بلکہ وہ اپنی بیمار بیوی کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لایا تھا۔ اس واقعہ نے ہر دیکھنے والے کو دکھی کر دیا۔ امریکہ میں واقع پارک میں کریٹر آف ڈائمنڈز ایک ایسا مقام ہے جہاں معمولی فیس کی ادائیگی کے بعد سیر کی جا سکتی ہے اور قیمتی پتھر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص کینٹ کا کہنا ہے کہ 10 منٹ چلنے کے بعد انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی جو اٹھانے پر شیشے کا ٹکڑا محسوس ہوئی، جس کو انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پارک کی انتظامیہ نے کینٹ اور اس کے ساتھیوں کو چیکنگ کے لیے روک دیا، جو کہ ایک معمول ہے اور ہر جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرا بیگ بھی دیکھا اور اسی چیز جس کو شیشہ سمجھ کر میں نے بیگ میں رکھ لیا تھا اس کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہیرا ہے۔ پارک کی انتظامیہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ہیرے کے مالک بن چکے ہیں۔ دوستو، اس شخص کو ملنے والا ہیرا 9.7 کیرات کا ہے، جو پارک کی 48 سالہ تاریخ میں دوسرا بڑا ہیرا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک سکول ٹیچر نے یہاں سے 2.12 کیرات کا ہیرا تلاش کیا تھا۔
ایمیزون نے گھر کے اندر 24 گھنٹے چوکیداری کے لیے ڈرون چوکیدار بنایا ہے، جس کی بدولت آپ دنیا بھر میں کہیں بھی اپنے گھر کے اندر کا جائزہ لے سکیں گے۔ اسے ایمیزون نے رنگ کا نام دیا ہے۔ بہت جلد رنگ ڈرون فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا، جس کی تعارفی قیمت $250 رکھی گئی ہے۔ بعض ناقدین نے اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمیزون اب آپ کے گھر کے اندر کی ویڈیو بھی لے گا اور اسے دنیا کے سب سے بڑے صارفی سٹور کے ڈیٹا بیس میں شامل کرے گا۔ امریکہ کی سڑکوں پر کچرا چننے والا نوجوان ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسان اگر ہمت کرے تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ امریکہ کے 24 سالہ ریحان کے ساتھ بھی ہوا، جس کا تعلق امریکی ریاست میری لینڈ سے تھا۔ اس نوجوان نے بڑے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیر کی صورت میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی صورت میں پائی۔ ریحان کا تعلق میری لینڈ کے ایک غریب گھرانے سے تھا، جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات اور گھریلو اخراجات کی تکمیل کے لیے پچھلے 3 سالوں سے امریکہ کی ایک کچرا چننے والی کمپنی سے منسلک تھا اور ہر روز صبح 4 بجے سے 7 بجے تک کچرا چننے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے والد اور ان کے ایک چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ والد کی نوکری بھی چلی گئی تھی اور گھر کے اخراجات اور بل کی ادائیگی کے لیے ان کو اور اس کے بھائی کو کام کرنا پڑتا تھا۔ ریحان کا یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے بچپن کے کئی دن ایسے گزرے جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اور انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ اب ریحان کی اس کامیابی کے بعد کئی مخیر حضرات نے ان کی ہارورڈ کی فیس ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کی پیشکش کی ہے، اور اس طرح ایک کچرا چننے والا نوجوان اپنی محنت سے اس دنیا میں کامیابی کا ایک اہم سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہو پایا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انسان پر بڑھاپا 60 سال یا اس کے لگ بھگ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک میں 60 سال کی عمر میں کارکنوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ تاہم ایک تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑھاپے کا عمل 27 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں 22 سال کی عمر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ 5 سال تک اس سطح پر برقرار رہتی ہیں، جس کے بعد ان میں کمی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میگزین نیورو بایولوجی آف ایجنگ اور ٹیلی گراف اخبار نے شائع ہونے والی اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر ٹموتھی سالٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں 18 سے 60 سال کی عمر کے 2000 مردوں اور عورتوں کا 7 سال تک مسلسل جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق میں انہیں مختلف ذہنی ٹیسٹ دیے جاتے رہے، جن میں لفظوں اور واقعات کی تفصیلات یاد کرنا اور علامتوں اور لفظوں کے نمونوں کو شناخت کرنا شامل تھا۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اوسط عمر جن میں ذہنی کارکردگی اپنے اعلیٰ ترین سطح تک پہنچتی ہے 22 سال ہے۔ ٹیسٹوں سے یہ ظاہر ہوا کہ عمر کا وہ پہلا مرحلہ جب ذہنی کارکردگی میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد نمایاں کمی ظاہر ہوئی وہ 27 سال کی عمر تھی، جبکہ حافظے میں کمی کے آغاز کے لیے اوسط عمر 37 سال ظاہر ہوئی۔ دوسرے ٹیسٹوں میں مزید خراب نتائج 42 سال کی عمر میں دکھائی دیے۔ تاہم اس تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی کہ علم پر مبنی صلاحیتوں مثلاً ذخیرہ الفاظ اور عمومی معلومات کے ٹیسٹوں میں کارکردگی میں 60 سال کی عمر تک اضافہ ہوا۔ ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد چند عمل ایسے کر گزرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان عوامل سے ڈاکٹر سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد ایک سگریٹ پینا 10 پینے کے برابر ہوتا ہے، اور اس طرح کینسر جیسے مہلک مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پھل نہ کھائیں۔ اس صورتحال میں معدے میں موجود یہ دونوں غذائیں خراب ہو جاتی ہیں جو صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھل کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد کھانا چاہیے یا پھر کھانا کھانے سے پہلے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھل صبح سویرے کھایا جائے جب پیٹ خالی ہو۔ چائے کے پتوں میں بہت زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ماہرین کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے منع کرتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد چائے پی جائے۔ بیلٹ کو ڈھیلا مت کیجیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی بیلٹ ڈھیلی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح خود کو آرام دہ محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط عمل ہے۔
لیکن یہ ایک غلط عمل ہے کیونکہ یوں ہم حد سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے ہاتھوں، پاؤں اور باقی جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معدے کے ارد گرد خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے نظام ہضم کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لینی چاہیے، لیکن یہ چہل قدمی فوراً نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس عمل سے نظام ہضم میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کھانا مناسب طور پر ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہماری آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ روز یہ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ خطروں کو جنم دے سکتی ہیں۔ اگر ان کے کھانے کی عادات کو برقرار رکھا جائے تو یہ طاقتور ہو کر موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو لیکن بعض اشیاء ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں اور نہایت ہی خاموشی سے ہمارے اندر کینسر کے خلیات تک کو فعال کر رہی ہیں۔ جیسا کہ چپس، دن بھر میں بھوک بہلانے کے لیے کھائے جانے والے چپس میں بے تحاشا چکنائی شامل ہوتی ہے۔ انہیں طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے مصنوعی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اور مصنوعی رنگوں کی بھی آمیزش کی جاتی ہے، جس کے بعد یہ چپس کھانے کے لیے بدترین بن جاتے ہیں۔ پاپ کارن بذات خود بیماری کا باعث نہیں بنتے، مسئلہ اس بیگ میں ہے جس میں یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس بیگ کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ایسڈ پلاسٹک مائکرو ویو کی حرارت سے پگھل کر پاپ کارن میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کا کھانا آپ کو جگر، گردے اور مثانے کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مصنوعی طریقے سے آچار تیار کرنے کے لیے اس میں مختلف کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو ہر صورت میں جسم کے لیے خطرناک ہیں۔ بازار میں تیار کیے جانے والے فرنچ فرائز کے لیے مضر صحت تیل اور مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ بازار میں عام کولڈ ڈرنکس کے بارے میں تمام سائنسی اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ موٹاپے، معدے اور سینے میں جلن اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کی تیاری میں بے تحاشا شوگر، کیمیکلز اور مصنوعی رنگ ملائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مصنوعی مٹھاس کو کیمیکل سے بنایا جاتا ہے جو قدرتی مٹھاس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جسم میں شوگر کی مقدار کو کم کرنے یا معمول کی سطح پر رکھنے کی بجائے اس میں اضافہ کرتی ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سپر مارکیٹس میں محفوظ کیا ہوا پیکٹ والا گوشت خراب ہونے سے بچانے کے لیے نمک لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ نمک گوشت کے اجزاء کے ساتھ مل کر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔